ابو الحسن علی بن عثمان حجویری، عظیم المرتبت صوفی، محقق اور عالم۔ آپ کی وجہ شہرت کشف المحجوب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیم و تربیت، لاہور میں آمد، قیام، تبلیغ، آپ کی تعلیمات پر بات کریں گے۔ امام طریقت، رہبر شریعت، مخدوم شیخ علی بن عثمان، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش 400 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا۔ سن 1010 عیسوی بمطابق 400 ہجری، علم دو سلطان محمود غزنوی کا دور ہے اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بکثرت موجود ہیں۔ اس دور میں دنیا کے کونے کونے سے علماء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، یعنی اس دور میں غزنی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے زید بن حسن کی اولاد میں سے ایک گھرانہ غزنی میں آبسا۔ سادات کا یہ گھرانہ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھا اور تمام خاندان زہد و تقوی کے لیے مشہور تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ اس خاندان کی ایک محترم ہستی سید عثمان بن علی جلابی تھے۔ سید عثمان کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام علی تجویز کیا گیا۔ سید عثمان کا یہ لخت جگر، سادات گھرانے کا یہ رکن، آگے چل کر نور ہدایت کا سرچشمہ اور ہند کی تاریکی کے لیے آفتاب ثابت ہوا اور بڑے صغیر میں نور اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ سید علی بن عثمان حجویری افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے۔ شہر غزنی میں جلاب اور حجویر دو محلے تھے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ حجویر کی رہنے والی تھی اور آپ کی پیدائش بھی اسی محلہ کی ہے۔ آپ کے والد ماجد محلہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ سیدنا علی حجویری کے والد سیدنا عثمان وقت کے جید عالم، عابد اور زاہد تھے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ والد کی طرف سے حسنی اور آپ کی والدہ ماجدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھی۔ عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ خاتون تھی۔ حضرت علی بن عثمان کا نہ بھائی تھا اور نہ ہی بہن تھی۔ والد کی وفات کے بعد علی بن عثمان کی پرورش ننیال میں ہوئی۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم محلہ کے ایک مکتب سے شروع کی۔ حروف شناسی کے بعد قرآن کی تعلیم شروع ہوئی۔ قرآنی تعلیم کے بعد عربی فارسی کے اسرار و رموز سیکھے، ساتھ ہی فقہ و تفسیر، علم کلام، منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ علوم و فنون کی طلب میں بہت سے ممالک کی سیر کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد روحانی علوم کے لیے کسی ولی اللہ کی تلاش میں نکلے۔ آپ قطب وقت حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کی باتیں سنا کرتے تھے۔ شیخ محمد بن حسن ختلی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ جنیدیہ کے ایک بزرگ تھے۔ آپ نے 8 سال گوشہ نشینی اختیار کر کے پہاڑوں کے غاروں میں رہے اور اپنا نام لوگوں کے درمیان گم رکھا۔ اکثر پہاڑ کے غار میں رہتے آپ اہل رسوم سے سخت بیزار تھے، عام صوفیوں کے رسم لباس کے بھی پابند نہ تھے۔ ملک شام میں آپ نے محمد بن حسن ختلی کی صحبت اور بیعت حاصل کی
اور مرشد کی زیر نگرانی راہ سلوک کے مراحل طے ہونے لگے۔ آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک جا پہنچتا ہے۔ ایک روز نوجوان علی تنہائی میں محو مراقبہ تھے کہ خیالات منتشر ہونے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ اس کیفیت پر غور کر ہی رہے تھے کہ خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نورانی صورت بزرگ آتے دکھائی دیے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ہیں۔ بزرگ نے علی کو حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، علی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکم الہی کے تحت تمہاری تربیت کریں گے تاکہ تمہیں علوم باطنی عطا کیے جائیں۔ ہمارا نام خضر ہے۔ اس واقعہ کے بعد سید علی کی روحانی تربیت کے مراحل میں مزید تیزی آ گئی اور برسوں مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہونے لگا۔ مرشد کی خصوصی توجہ کے باعث سید علی نو عمری میں ہی مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ منصب کے لیے وسیع علم، فکر و نظر کی پختگی اور انسانی طبیعت کا گہرا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے۔ وسعت علم اور سوچ و فکر میں پختگی تو اساتذہ کی تربیت اور ذاتی مطالعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی طبیعت کا گہرا مطالعہ سفر اور کثیر لوگوں سے ملاقات کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی اپنے ظرف کو مزید وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے دیگر صوفیہ کے در پر حاضری دو۔ مرشد نے سید علی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فکر میں وسعت کے لیے سیاحت کا حکم دے دیا۔ کسب روحانی کے لیے آپ نے ایران، عراق، شام، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ دوران سفر آپ نے کئی اولیاء کرام اور صوفیاء کی زیارتیں کی۔ شیخ ابو عبداللہ، شیخ ابو جعفر اور شیخ ابو قاسم گرکانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت 300 سے زائد مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے سیر و سیاحت کے دوران حجاز مقدس کا سفر کیا اور 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ مسلسل سفر میں رہے لیکن کبھی نماز با جماعت ناغہ نہیں کی۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضاقتہ سے اجتناب کیا۔ سن 1030 عیسوی غزنی میں انتشار اور فساد کا دور۔ اسی سال سلطان محمود غزنوی نے وفات پائی اور اس کے وارثوں میں تخت کی جنگ ہوئی۔ سلطان نے مرتے وقت بڑے بیٹے محمد غزنوی کو سلطان بنانے کی وصیت کی، لیکن مسعود غزنوی فوج میں مقبول تھا۔ اس نے 1030 عیسوی میں ہی بھائی کو گرفتار کر لیا اور اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود غزنی کے تخت پر قابض ہو گیا۔ انہی حالات میں فساد اور انتشار کے دور میں سید حجویر نے غزنی کو خیر آباد کہا۔ حضرت علی حجویری غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ پیر و مرشد نے لاہور جانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے عرض کیا کہ میرے پیر بھائی شیخ حسین لاہور میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس عاجز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے مرشد کامل نے فرمایا کہ حکمت دریافت نہ کرو اور بلا تاخیر لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ مرشد کے حکم پر آپ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ دوران سفر ایک الجھن ضرور تھی کہ آخر لاہور جانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جب لاہور پہنچے رات کا وقت تھا اور شہر کے دروازے بند تھے، لہٰذا رات شہر کے باہر گزاری۔
صبح اٹھے تو مرشد کے حکم میں پوشیدہ حکمت آشکار ہوئی۔ دیکھا کہ چند افراد ایک جنازہ لیے شہر سے باہر آ رہے ہیں۔ تجسس سے پوچھا یہ کس ہستی کا سفر آخرت ہے؟ ایک شخص نے بتایا کہ یہ جنازہ ولی وقت میرا حسین زنجانی کا ہے۔ چشم تصور میں مرشد کے سرزمین لاہور کی جانب حکم سفر کی ساری حکمتیں سمجھ میں آتی چلی گئیں۔ جب جنازے کے شرکا کو پتہ چلا کہ آپ شیخ حسین کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کا سال وصال 465 ہجری ہے۔ لاہور میں آپ کے قیام کی مدت تقریباً 30 سال ہے۔ اس عرصہ میں آپ شب و روز اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ محمود غزنوی کے سلطان بننے سے پہلے موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ 986 عیسوی جے پال اور سلطان محمود کے باپ کی ایک جنگ پشاور اور جلالہ آباد کے علاقوں میں ہوئی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سلطنت غزنوی دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ 1001 عیسوی تھا۔ پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہوا۔ مذاکرات کے بعد ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی ملی اور جے پال لاہور واپس آ گیا۔ اس نے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کی۔ راجہ انند پال کو اپنے باپ کی شکست کا بہت رنج تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں سے امداد طلب کی اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ محمود غزنوی کے مقابلے میں آیا اور شکست کھائی اور باج گزاری کا وعدہ کیا۔ راجہ انند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال ثانی لاہور کا حکمران ہوا۔ جے پال ثانی کی بدعہدی کی وجہ سے 1022 عیسوی میں محمود غزنوی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ لاہور میں ہمیشہ کے لیے ہندو حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک افسر ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا۔ محمود غزنوی کی آمد سے قبل یہاں ہندو آبادی تھی۔ غزنویوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے ہندو مسلمانوں سے بہت زیادہ متنفر ہو چکے تھے۔ شمشیر سے علاقے فتح ہوتے ہیں اور کلام نرم و نازک، دلائل اور برہان سے قلوب کو مسخر کیا جاتا ہے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ خلق خدا کے دلوں کی تسخیر کی جائے۔ ان مشکل حالات میں صوفیہ نے اپنے علم اور پاکیزہ کردار سے ہندوؤں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لاہور کو غزنی کی سلطنت میں نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ جب 1030 عیسوی میں محمود غزنوی نے وفات پائی اور اس کے وارثوں کے درمیان تخت کی جنگ شروع ہوئی تو غزنی میں جاری جانشینی کی رسا کشی کا اثر سرزمین پنجاب پر بھی ہوا۔ لوگ فساد کے ڈر سے شہر چھوڑ کر ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت یہاں مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں تبلیغ دین کا کام انجام دینا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ یہاں ہندوؤں، برہمنوں اور جوگیوں کا راج تھا۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے
سید علی حجویری کو لاہور بھیجا گیا۔ خود تحریر کرتے ہیں میں لاہور اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا۔ آپ کی تبلیغ تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لاہور آمد پر آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد بنوائی اور اسے تبلیغ دین کا مرکز بنایا۔ یہ مسجد اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ لاہور شہر کی سرزمین پر کسی ولی اللہ نے مسجد اپنی ذاتی اخراجات سے تعمیر کی۔ آپ نے مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تعمیر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی تعمیر کی اور درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ جب حضرت نے یہ مسجد بنائی تو لاہور کے علماء نے اس کے قبلہ رخ ہونے کا اعتراض کیا۔ آپ نے لوگوں کا اعتراض سنا اور خاموش رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو بلا بھیجا اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یک بارگی قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کو سیدھے رخ دیکھ کر سب معترضین نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ یہ پہلی کرامت تھی جو لاہور میں آپ سے ظاہر ہوئی اور جس نے سارے شہر میں آپ کو مشہور کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے ایک شادی کی اور بعض میں 2 شادیوں کا ذکر آتا ہے۔ روایات کے مطابق جیسے ہی بلوغت سے تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کی شادی کر دی گئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی وفات پا گئی۔ اس کے بعد 11 سال کے عرصے کے بعد آپ نے دوبارہ نکاح کیا۔ علی حجویری لاہور میں دن کے وقت تعلیم دیتے اور رات کو طالبان حق کو ہدایت کیا کرتے۔ ان کی رہبری میں ہزاروں جاہل عالم بن گئے، کافروں نے اسلام قبول کیا، گمراہوں نے ہدایت کی راہ پائی، دیوانے ہوش مند ہو گئے، جن کا علم ناقص تک کامل ہو گئے، فاسق و فاجر پارسا بن گئے۔ اللہ جب اپنے بندے کو عزت دینا چاہتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں صادر فرماتا ہے کہ لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور بندے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو معجزہ اور ولیوں کو کرامت عطا کرتا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آپ جس وقت لاہور تشریف لائے، لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا، بڑے بڑے نذرانے اور بھینٹ وصول کی جاتی۔ آپ کے دستے حق پرست پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کوئی معمولی غیر مسلم نہ تھا بلکہ ایک ایسا ہندو راجپوت تھا جو لاہور کی غیر مسلم راجدھانی کا ایک نہایت اہم عہدیدار تھا۔ جب غزنوی حکومت قائم ہوئی تب بھی وہ انتظامی عہدے پر فائز رہا۔ بلاخر اس نے یہ سب چھوڑ چھاڑ کر جوگ اختیار کیا۔ یہ رائے راجو تھا جو جوگ کے کمال تک پہنچا۔ جب سید حجویر لاہور تشریف لائے تو آپ کی فیض بخش اور عالم فاضل شخصیت کے آگے اس جوگی رائے راجو کی شہرت ماند پڑ گئی، جس پر وہ حضرت کے سامنے آن کھڑا ہوا اور حضرت سے مقابلہ کی ٹھانی۔ رائے راجو نے حضرت علی حجویری کو مرعوب کرنے کے لیے کئی کمالات دکھائے۔ راجو نے اپنی طرف سے بہت کوششیں کر ڈالی لیکن حضرت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخرکار اس نے ہار مانی اور اپنا سر درویش کے قدموں میں رکھ دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آپ اپنی جائے قیام پر موجود تھے، دیکھا کہ سامنے سے ایک عمر رسیدہ خاتون دودھ کی بھری ہوئی گھاگھر اپنے سر پر لیے جا رہی ہے۔ اس خاتون سے چلا نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے دودھ لیے وہ چل رہی ہے۔ آپ نے ان خاتون کو روکا اور گفتگو کا آغاز کیا، پوچھا یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہے اور اتنی مشکل سے کیوں لے کے جا رہی ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ یہ دودھ میں رائے راجو کی نظر کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔
چونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر ہم اپنے مویشیوں کا دودھ راجو مہاراج کی نظر نہ کریں تو جانوروں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور اس وقت چونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ نظر پہنچانی ضروری ہے، اس لیے میں مجبوراً یہ دودھ لے کے رائے راجو کے پاس نظر کرنے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا آج یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ بڑھیا نے آگے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہا کہ دودھ ادھر رکھ دو، تمہارے جانوروں کا دودھ خشک نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں درویش کے لہجے میں کیا بات تھی کہ بڑھیا نے درویش کی بات مان لی اور دودھ درویش کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بڑھیا جب دودھ چھوڑ کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جانوروں کا دودھ خشک نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس نے یہ بات دوسرے لوگوں کو بتائی۔ جب دوسرے گوالوں کو یہ بات پتہ چلی کہ اس مسلمان کی دعا سے جانوروں کا دودھ پہلے سے بڑھ جاتا ہے اور رائے راجو کو نظر بھی نہیں دینی پڑتی، تو سب لوگ نذرانہ لے کر ولی وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ولی وقت نے کسی آنے والے کو مایوس نہیں کیا، سب کا نذرانہ قبول کیا اور خلق خدا خوشیاں سمیٹتے واپس ہوئی۔ رائے راجو کو خبر ہوئی تو وہ بناتا ہوا آپ کے ٹھکانے پر آیا، آپ سے پوچھا ہمارا دودھ کیوں بند کرا دیا؟ آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور پوچھا تم نے یہ کیا ظلم و ستم کر رکھا ہے؟ راجو نے کہا میں تمہاری باتوں سے مرعوب ہونے والا نہیں، تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ جس پر حضرت نے کمال مروت سے سمجھایا کہ میں کوئی شعبدہ گر نہیں ہوں کہ تمہیں کمالات دکھاؤں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کچھ گن ہے تو پیش کرو۔ اس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا اور سید حجویر نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش مبارک ہوا میں پھینک دی جو جوگی پہ سر پر لگتی اور اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت نے اپنی نظر عنایت سے نہ صرف اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل دی بلکہ دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد اپنی بیعت میں لے لیا۔ رائے راجو مسلمان ہوا تو اس کے کئی ساتھی اور پیروکار بھی دین فطرت پر ایمان لے آئے۔ رائے راجو کے قبول اسلام کے بعد سیدنا علی حجویری نے اسے شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا۔ جب کافی تعداد میں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو ہندوؤں نے سلطان مسعود غزنوی سے شکایت کی کہ سید علی حجویری ایک زبردست سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں، آپ اس طرف توجہ دیں۔ لیکن اس نے یہ بات سن کر کہا کہ آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں، ان کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سیدنا علی حجویری نے مدرسہ بند کر دیا۔ تبلیغ کا کام آپ نے زور و شور سے جاری رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور کی نصف آبادی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سید علی حجویری کے اعلیٰ اخلاق حمیدہ اور آپ کی فہم و فراست ہی تھی کہ نہ صرف ہندوؤں کے با اثر سیاسی طبقے نے اسلام قبول کرنا شروع کیا بلکہ دیگر لوگ بھی بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ غزنوی حکمرانوں نے ملک فتح کیے، قلعے سر کیے، شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرائے، لیکن حجویر سے آئے ہوئے غریب الدیار درویش نے دلوں کو فتح کیا، تعصب اور ہٹ درمی کے قلعوں کو گرایا اور جہالت اور گمراہی کا خاتمہ کیا۔ آپ کی محبت میں مسلمانوں نے بھاٹی دروازہ کو حجویری دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ اس پر بھٹی راجپوتوں نے برا منایا اور انہوں نے بھاٹی دروازہ کا نام جے سنگھ دروازہ رکھ دیا۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر نام بھاٹی دروازہ ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر جے سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے دروازہ کا نام حجویری رکھنے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے فرمایا
حجویری کی نسبت بھٹی قوم کا حق اس دروازے پر زیادہ ہے چونکہ وہ صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اس واقعہ کے قریباً 1 ماہ کے اندر اندر ساری بھٹی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہونے والوں کی نسلیں بھی تقریباً 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ایک ایسے مرد کامل، درویش اور بزرگ تھے جس کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہ، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے مرعوب ہو کر لوگ آپ کے پاس آتے۔ آپ بس اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے، اپنے خالق حقیقی کی یاد میں مصروف رہتے، ریاکاری سے پاک، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا کی کہ لوگ آپ کے پاس کھچے کھچے آتے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے۔ سندھ میں محمد بن قاسم کا داخلہ اور اسپین پر طارق بن زیاد کی یلغار ایک ہی وقت میں ہوئی۔ مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کی، مگر جب وہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال دیا گیا۔ یورپ اس بات پر حیران ہے کہ اسپین میں بھی مسلمانوں پر زوال آیا اور ہندوستان میں بھی، لیکن ہندوستان کا سیاسی زوال مسلمانوں کے دینی نظام کو تباہ کیوں نہ کر سکا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا اور اس کو اتنی توانائی اور قوت بخش دیتا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ اندلس میں مسلمان وارد تو ہوئے مگر ان میں اسلام کا کوئی ایسا مبلغ نہ تھا جو سید حجویر یا خواجہ اجمیر جیسی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ انہیں حلقہ بگوش اسلام کرتا۔ اس سرزمین کو بہاؤالدین زکریا اور نظام الدین اولیاء میسر نہ آیا جو ان کے دل کی کایا پلٹ دیتا۔ ان کے ہاں کوئی فرید الدین مسعود گنج شکر اور مجدد الف ثانی نہ تھا جو دین کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیتا۔ اندلس میں کوئی داتا دربار نہ تھا جس کی فیاضی لوگوں کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے دیتی۔ جس طرح آپ کو غیر مسلموں میں اسلام پھیلانے کی فکر تھی، اس سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ تصوف کے نام پر غیر اسلامی رسوم و رواج اور خود ساختہ غلط نظریات جو علماء صوفیہ کرام اور دیگر مسلمانوں میں سرایت کر رہے ہیں انہیں کس طرح سے دور کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے غلط نظریات کو دور کرنے کی کوشش کی اور ایک انتہائی گراں قدر کتاب کشف المحجوب کو لکھا۔ سید حجویر نے یہ کتاب اپنے ایک ساتھی کے سوالات کے جوابات میں لکھی۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 130 صوفیہ کے حالات لکھے ہیں۔ آپ نے یہ بلند پایا کتاب بڑے عالمانہ انداز میں لکھی ہے۔ کسی موضوع پر لکھنے سے پہلے آیات قرآنی، پھر احادیث رسول اور آخر میں اقوال بزرگان لائے ہیں۔ اس کے علاوہ 236 آیات، 134 احادیث اور 300 سے زیادہ اشعار اور بزرگان دین کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کام کر کے تجھ سے کسی کو فیض پہنچے، کسی کا دل ناراض نہ کر۔ بندہ کے لیے سب سے مشکل چیز خدا کی پہچان ہے۔ احسار یہ ہے کہ تو اپنے ساتھی کا حق نگاہ میں رکھے اور ساتھی کے آرام کے لیے خود تکلیف اٹھائے۔ علوم سے بے پرواہی اختیار کرنا محض گمراہی ہے۔ اگر کسی کی ایک کھجور کی گٹھلی بھی تجھ پر نکلتی ہے تو وہ ادا کر۔ دنیا کے ساتھی، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں در اصل تیرے دشمن ہیں۔ آپ نے غافل عالموں اور جاہل صوفیوں کی صحبت سے پرہیز کی ہدایت کی ہے۔
جاہل صوفی وہ ہیں جو کسی کی صحبت میں نہ رہے ہو، کسی بزرگ سے ادب نہ سیکھا ہو۔ اس کتاب میں آپ نے معرفت کی باتیں بھی لکھی ہیں، محبت کی تعریف و تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو جسم سے 7,000 سال پہلے پیدا فرمایا اور مقام قرب میں رکھا، روحوں کو دلوں سے 7,000 پہلے پیدا فرمایا اور درجہ انس میں رکھا، اور اسرار کو روحوں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور درجات وصل میں رکھا، اور ہر روز 360 بار لطیفہ سر پر تجلی فرمائی اور 360 بار نظر رحمت فرمائی اور محبت کے کلمات روح کو سنائے اور 360 بار انس کی نگاہ سے دل کو دیکھا۔ لیکن جب انہوں نے کائنات میں اپنے آپ کو معزز پایا تو ان کے اندر فخر پیدا ہوا، اس لیے حق تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر لطیفہ سر کو روح کے اندر، روح کو دل کے اندر اور دل کو جسم کے اندر قید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ عقل کو رکھا اور انبیاء کرام کو بھیج کر احکام ارسال فرمائے۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اپنے مطلوب کی تلاش میں لگا دیا، چنانچہ جسم کو نماز میں لگا دیا، دل کو محبت میں مصروف رکھا، روح کو قرب میں اور سر کو وصل میں قرار حاصل ہوا۔ غرض یہ کہ محبت کے الفاظ نہیں جو عبارت میں لائے جا سکیں، اس لیے کہ محبت حال ہے اور حال کال میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا وصال 9 محرم 465 ہجری کو ہوا۔ آپ کے خلیفہ شیخ ہندی نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کی وفات کے 40ویں روز یعنی 19 صفر کو آپ کا عرس منعقد ہوتا ہے۔ آپ کو 2 مشاغل بہت عزیز تھے، ایک کلام الہی کی تلاوت اور غور و فکر، دوسرا لوگوں کے لیے طعام کا بندوبست کرنا۔ آپ یہ دونوں امور بہت خوشی سے ادا کرتے، بالکل اس طرح جیسے یہ آپ پر فرض ہو۔ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کے مزار پر یہ دونوں مشاغل مسلسل ہو رہے ہیں، یعنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے اور ہر وقت لنگر بھی جاری رہتا ہے۔ راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے جو کہ اپنے وقت کا شہنشاہ تھا، اور ایک طرف سید حجویر کا دربار ہے جو ہر وقت کے شہنشاہ ہیں۔ ادھر شہنشاہ جہانگیر کے مزار کے اوپر ہر سو ویرانی ہی ویرانی ہے، کوئی چراغ نہیں جلتا، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، کوئی قرآن خوانی نہیں، کوئی ذکر الہی کی محفل نہیں۔ ادھر سید حجویر کا مزار ہے جہاں پہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ہزاروں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، لنگر ہر وقت تقسیم ہوتا ہے اور روحانی فیض جاری ہے۔ آپ کے مزار پر ہر زمانے میں اولیاء کاملین، علماء کرام اور وقت کے بڑے بڑے حکمران حاضر ہو کر آپ کے جود و کرم سے جھولیاں بھرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مزار پر سلطان ابراہیم غزنوی 472 عیسوی میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ جس قدر آپ عظیم اور بلند ہستی ہیں اسی قدر عظیم الشان مزار تعمیر کیا جائے۔ اس وقت آپ کے وصال کو صرف 8 سال گزرے تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے والے تمام معروف سلاطین بالخصوص غزنوی، غوری، خاندان غلامہ، سادات، لودھی اور مغل حکمران جو بھی لاہور آیا اس استانے پر حاضری کو اپنی سعادت اور اپنے اقتدار اور سلطنت کے لیے استحکام کی ضمانت سمجھتا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں لاہور کی عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، تاہم وہ اس مزار کا بہت زیادہ ادب اور خیال کرتا تھا، بطور نظر رقم بھجواتا اور کبھی کبھی خود بھی حاضر ہوتا۔ قیام پاکستان کے بعد وطن عزیز میں حکمرانی کا اعزاز پانے والے اگرچہ اکثر صدور وزرائے اعظم بالخصوص پنجاب کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ یہاں حاضر ہو کر
پھولوں کی چادر اور نذرانے پیش کرتے رہے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے دسمبر 1974 میں داتا دربار کے داخلی دروازے پر سونے کا دروازہ نصب کر کے اپنی عقیدت کو یادگار حیثیت بخش دی۔ آستانہ پر حاضر ہونے والوں میں ایک طرف جہاں دنیا کے زبردست تاجدار ہیں، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے فقراء اور جلیل القدر بزرگ بھی ہیں۔ صوفیہ کرام میں سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کسب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور بعد حصول مراد اور وقت رخصت آپ کی شان اقدس میں روضہ کی طرف رخ کر کے یہ شعر فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یعنی آپ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ عز و جل کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ اسی سے آپ کی شہرت گنج بخش کے نام سے ہوئی۔ شہزادہ داراشکوہ فرماتے ہیں کہ 40 جمعرات کوئی بھی آ کر آپ کے مزار پر حاضری دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جو بھی اس کی دلی مراد ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ علامہ اقبال نے آپ کی شان میں کیا خوبصورت شعر کہا: سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حجویر کے سردار امتوں کے مخدوم ہیں۔ سیدنا داتا علی حجویری کا مزار پیر سنجر یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ پنجاب کی مٹی کی بہاریں آپ کے دم قدم سے ہیں۔ اس علاقے میں شمع توحید کی جو روشنی ہے وہ آپ کی دینی اور روحانی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک بار معین الدین چشتی لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن تک مصروف عبادت رہے۔ فیض و برکات کی بارش ہونے پر خواجہ نے وجد میں آ کر آپ کی شان میں فارسی شعر کہا، اور اس شعر کے کہنے کے بعد آپ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ لفظ داتا پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ دیکھیں لفظ داتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیم میں تو ہے ہی نہیں، اور دوسرا لفظ اللہ اور لفظ رحمان کے علاوہ اللہ کے باقی صفاتی نام جو ہیں وہ مجازی طور پر غیر اللہ پر بول سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں خود بھی استعمال کیے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر وقت نے ایک شرابی بادشاہ کے لیے لفظ ربہ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ رحیم اللہ کا نام ہے اور رؤوف بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے یہ رؤوف اور رحیم کا لفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے لفظ مومن اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ ان حوالہ جات کا خلاصہ دیکھیں، رب بھی رحیم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں رحیم کہا گیا۔ رب بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں رؤوف کہا گیا۔ اللہ مومن، بندہ بھی مومن۔ لفظ داتا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، یہ ہندوستان کا کلچرل لفظ ہے۔ جہاں ہندوستان میں مزارے اپنے مالک زمین کے لیے لفظ ان داتا بولتے تھے کیونکہ وہ ان کو گندم دیتا تھا۔ ان اس کا مطلب ہے اناج، داتا یعنی دینے والا۔ تو جب آپ رحمت اللہ علیہ کے پہلے مرید جو کہ رائے راجو تھے وہ مسلمان ہوئے، آپ نے انہیں شیخ ہندی کا لقب عطا کیا، تو انہوں نے آپ کو سب سے پہلے داتا کہا، یعنی کہ آپ نے انہیں ایمان دیا، قرآن کی تعلیم دی، تو انہوں نے اسی نسبت سے آپ کو داتا گنج بخش کہا کہ روحانی خزانے لٹانے والا۔
کشف الاسرار میں علی حجویری تحریر کرتے ہیں، اے علی تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے، عجیب لطف ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے کبھی خیال تک بھی نہ لا۔ تو درج بالا بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت کی زندگی میں لوگوں نے انہیں گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا، البتہ خواجہ معین الدین چشتی کے شعر پڑھنے سے اس لفظ کی شہرت زیادہ ہوئی۔ آپ کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھی، آپ کے باطنی اور روحانی فیض و برکات آج بھی سرزمین کے لیے محبت اور ہمدردی کا ذریعہ ہیں۔ پنجاب کی دینی ثقافت سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ یقیناً حضرت داتا گنج بخش کا ہی فیضان ہے کہ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب الارشاد کا درجہ رکھتا ہے، اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اے آبروئے ملت بیضاں کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس و بلاد ہے۔